IMF نے شکنجا کس دیا، 20 دن میں پیٹرول تیسری بار مہنگا، 1 لیٹر پیٹرول 24 روپے اضافے کے بعد 233 روپے 89 پیسے کا ہو گیا، ڈیزل کی قیمت میں 59 روپے کا ریکارڈ اضافہ، قیمت 263 روپے لیٹر مقرر، ٹرانسپورٹرز نے بھی کرائے بڑھا دیے، لاہور سے بھکر کے کرائے میں 200 روپے اضافہ، نارووال سیالکوٹ کا کرایہ 100 روپے بڑھ گیا، فیصل آباد جانے والے جیب میں اضافی پیسے رکھیں، گڈز ٹرانسپورٹرز نے بھی کرائے بڑھا دیے، لاہور سے کراچی کے کرائے میں 30,000 اضافہ، اسلام آباد جانے کے بھی 20,000 اضافی دینا ہوں گے۔ اضافہ ہو رہا ہے، غریب عوام نو مارن ڈے نے، غریب عوام تے پہلے ہی پیسی ہوئی ہے، لیکن انہوں تے مزید بوجھ پا کے میرا خیال غریب آدمی ہے جڑا وہ روٹی کھان جوگا بھی نہیں رہنا، آنے والے دنوں غریب مرن گے، خودکشیاں کرن گے، یہ ڈائریکٹ اثر عوام تے ہی پی رہا ہے۔ یہ امیر لوگوں پہ ٹیکس نہیں لگا رہے، یہ ڈائریکٹ ٹیکس جو دولت پہ لگے گا وہ نہیں لگاتے، بلکہ ہر بار غریبوں سے مزید قربانی مانگتے۔ ریلیف کا نعرہ لے کر آنے والی حکومت نے عوام پر مہنگائی کے کوڑے برسا دیے، غریبوں کی چیخیں نکلوا دیں، رکشہ یونین کا احتجاج، مزدور کسان اتحاد کے تحت بھی مظاہرہ، پوچھا قیمتوں میں اضافے کا بوجھ صرف عوام ہی کیوں اٹھائیں، اعلیٰ ترین سرکاری عہدیدار، ارکان پارلیمنٹ، وزیروں مشیروں پر بھی بوجھ منتقل کیا جائے، وکلاء برادری نے بھی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ واپس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ انسان کہاں جائے۔ میرا تو خیال ہے انہوں نے درمیان والا طبقہ جو متوسط طبقہ تھا، سفید پوش تھا، اس کو ختم کر دیا۔ یہ تو دعوے کرتے تھے کہ ہم یہ کریں گے، یہ کریں گے، سستی کریں گے چیزیں، یہ کریں گے، لیکن اس میں غریب آدمی پھسل جائے گا، کیونکہ مطلب کہ یہ پٹرول بڑھ گیا تو ہر چیز بڑھ جائے گی۔ مہنگی بجلی مزید مہنگی ہو گئی، 1 روپیہ 55 پیسے فی یونٹ اضافے کی منظوری، نیپرا نے مالی سال 2021-22 کی دوسری سہ ماہی ایڈجسٹمنٹ کی منظوری دی، اطلاق 1 جولائی سے ہوگا، حکومت نے بجلی پر فی یونٹ ملنے والا 5 روپے کا ریلیف بھی ختم کر دیا، سابق وزیر اعظم نے بجلی کے صارفین کو ریلیف دیا تھا، آئندہ ماہ سے بجلی کے بلوں میں ہوشربا اضافہ ہوگا، ادھر لیسکو کا شارٹ فال 750 میگا واٹ تک پہنچ گیا، شہر میں لوڈ شیڈنگ کا عذاب برقرار، شدید گرمی میں 6 سے 7 گھنٹے تک بجلی کی جبری بندش، پانی کی بھی قلت۔ بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ پر کیسے قابو پائیں، حکومت نے لیسکو سمیت تمام کمپنیوں سے کمرشل فیڈرز کا لوڈ مانگ لیا، شام 7 سے رات 11 بجے تک مارکیٹس میں استعمال ہونے والی بجلی کا ریکارڈ طلب، کمرشل فیڈر لوڈ کو مد نظر رکھتے ہوئے بجلی کی بندش کا فیصلہ ہوگا۔ IMF کی آشر بعد ڈالر مزید تگڑا ہو گیا، انٹر بینک میں ڈالر 1 روپیہ 21 پیسے مہنگا، قیمت 207 روپے 67 پیسے کی تاریخی بلندی پر پہنچ گئی، اوپن مارکیٹ میں ڈالر 209 روپے کا فروخت، سونے کی لمبی چھلانگ 2500 روپے مہنگا، 1 تولہ سونا 1,45,700 کا ہو گیا۔ اڑتا ڈالر، بڑھتے قرضے، پنجاب مجموعی طور پر 10 خرب 27 ارب کے بوجھ تلے دب گیا، اورنج لائن ٹرین کا قرض بھی تیزی سے چڑھنے لگا، قسط میں سالانہ 6 ارب روپے کا اضافہ، قسط 19 ارب سے بڑھ کر 25 ارب تک پہنچ گئے۔ LDA میں 2022-23 کے بجٹ کی تیاری، 14 ارب کے ترقیاتی فنڈز رکھنے کا فیصلہ، LDA سٹی کے لیے 10 ارب، دفاتر کو سولر سسٹم پر منتقل کرنے کے لیے 10 کروڑ تجویز، شیراوالا فلائی اوور کی ڈیڈ لائن میں 30 جون تک توسیع۔ سرکاری ہسپتالوں میں MRI CT اسکین ٹھیکے پر دینے کا فیصلہ، پرائیویٹ فرم میموگرافی نصب کر کے فیس وصول کرے گی، ریڈیولوجی سروسز بھی آؤٹ سورس ہوں گی، 2 ارب 40 کروڑ لاگت آئے گی، MRI سروسز کے لیے 70 کروڑ، CT اسکین کے لیے 30 کروڑ اور میموگرافی کے لیے 20 کروڑ رکھے گئے۔ سابق وزیر اعلیٰ کو فضائی سفر کا شوق، 755 بعد محو پرواز ہوئے، قوم نے 44 کروڑ 81 لاکھ 61 ہزار چکائے، عثمان بزدار نے 420 بار فضائی سفر کیا، 28 کروڑ 43 لاکھ 16 ہزار خرچ آیا، 321 بار ہیلی کاپٹر کی سواری کی، عثمان بزدار کے فی گھنٹہ فضائی سفر پر 5,93,591 روپے خرچ ہوئے۔
रूढ़ा और CBDA एंटी करप्शन के रिडार पर दोनों से मंसूबों का मुकम्मल रिकॉर्ड तलब। ज़राए के मुताबिक CBDA के कवायद के बरक्स अरबों रुपए के प्लॉट नीलाम किए। तहकीकाती टीम रिकॉर्ड की छानबीन करेगी। साबिक चेयरमैन बाबका मुजम्मिल हुसैन के खिलाफ करप्शन के इल्जामात। नैब ने 20 जून को तलब कर लिया। तरबेला तौसी मंसूबे में फंड्स के गैर कानूनी इस्तेमाल का जवाब मांगा गया। गर्मी के सताए आवाम के लिए अच्छी खबर। महकमा मौसमियात ने गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई कर दी। आज रात बादल बरस सकते हैं। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ के 11 अरब के मंसूबे। मेडिकल यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, टीचिंग अस्पतालों से PC1 तलब। नर्सिंग यूनिवर्सिटी PKLI के लिए 3.5 अरब का बजट शामिल। मियो अस्पताल में ऑपरेशन थिएटर के लिए नए आलात खरीदे जाएंगे। सर्विसेज अस्पताल का HMIS न्यूरो इंटरनेशनल स्वीट का मंसूबा शामिल। PIC की 2 पुरानी एंजियोग्राफी मशीनें भी तब्दील होना है। शहर की सिक्योरिटी के लिए मजीद इक़दामात। सेफ सिटी अथॉरिटी मजीद 400 कैमरे नस्ब करेगी। OGC कंपनी 30 करोड़ रुपए से मंसूबा मुकम्मल करेगी। सदर, सिटी और कैंट डिवीजन में कैमरे लगेंगे। लाहौर में सिक्योरिटी के लिए 8000 कैमरे नस्ब हैं। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के तहत चलने वाले स्कूलों का लाहौर बोर्ड से इल्हाक लाजिम। मैट्रिक के तलबा के दाखिले के लिए फौरी इल्हाक की हिदायत। उधर वजीर आला पंजाब ने स्कूल्स एजुकेशन में ट्रांसफर से हटकर तबादलों का नोटिस ले लिया। सेक्रेटरी एक्साइज साइमा सईद को इंक्वायरी की हिदायत। यंग डॉक्टर्स का एहतजाज रंग लाया। सरगोदा में मुअत्तल 5 डॉक्टर्स बहाल। सदर YDA पंजाब डॉक्टर दानिश कहते हैं सब डॉक्टर मुतहिद एक साथ खड़े हैं। सरकारी अस्पतालों में 4 रोज बाद हड़ताल खत्म। जिना जनरल गंगाराम म्यो PIC चिल्ड्रन शाहदरा अस्पताल में मरीज ख्वार होते रहे। डोर टू डोर हम जाते हैं, बच्चों को वैक्सीनेट करते हैं। हम 3 साल के लिए हम कॉन्ट्रैक्ट पे भर्ती होकर आए थे। ये मौजूदा हुकूमत ने आगे हमें निकाल दिया। महकमा सेहत से जबरी फारिग किए गए मुलाजिमीन का एहतजाज। DG हेल्थ ऑफिस के सामने नारेबाजी। कहा 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट था, पौने 2 साल बाद फारिग कर दिया। 6 माह की तनख्वाहें भी नहीं दे रहे। लाहौर से इंसदाद पोलियो के लिए भर्ती 700 मुलाजिम फारिग हुए। एयरलिफ्ट ग्रॉसर प्राइवेट लिमिटेड के बैंक अकाउंट्स मुंजमद। FBR ने इनकम टैक्स की मद में 2 करोड़ 38 लाख रुपए रिकवर कर लिए। DHA फेज 3 में वाक़ई बैंक की ब्रांच से रिकवरी की गई। SPs और DSPs के तबादलों की तैयारियां। IG पंजाब ने इलेक्शन कमीशन से इजाजत मांग ली। वकार अजीम खरल को SP सदर ऑपरेशन लगाया जाना है। हसन जावेद भट्टी SP इन्वेस्टिगेशन सिटी। जोहेब रांझा को SP ऑपरेशन मॉडल टाउन तैनात किया जाएगा। उस्मान तारिक बट SP डॉल्फिन स्क्वाड। साइद अजीज SP एंटी राइड यूनिट। अख्तर फारूक को SSP IAB लाहौर लगाने की इजाजत तलब। गयास गुल को DPO जंग। खालिद हमदानी को DPO मुजफ्फरगढ़ लगाया जाना है। लाहौर हाईकोर्ट में हमजा शहबाज के हल्फ के खिलाफ अपीलों पर समाअत। गवर्नर मुंतखब वजीर आला को हल्फ के लिए बुलाने का पाबंद है। अगर मुनहरिफ रुकन के वोट का शुमार नहीं होगा तब भी गवर्नर हल्फ लेने का पाबंद था। वकील हमजा शहबाज के दलाइल। फुल बेंच ने समाअत 28 जून तक मुलतवी कर दी। मनी लॉन्ड्रिंग के साबिक वफाकी वजीर मोनस इलाही FIA में पेश। तहकीकाती टीम के 4 घंटे तक सवालों जवाब। मोनस इलाही टीम को मुतमईन ना कर सके। नवाज भट्टी मजहर इकबाल से क्या ताल्लुक, रहीम यार खान शुगर मिल से क्या वास्ता है, इस समेत दीगर सवालों के जवाब के लिए 23 जून तक मोहलत। मनी लॉन्ड्रिंग केस के 4 शरीक मुल्जिमान का जिस्मानी रिमांड मंजूर। नवाज भट्टी, मजहर अब्बास और दीगर शामिल। एक शरीक मुल्जिम वाजिद भट्ट की जमानत मंजूर। PTI रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी का मामला। जुबैर नियाजी, मियां महमूद रशीद, जमशेद इकबाल और मुसर्रत चीमा ने जिमनी मचल के जमा करा दिए। चारों शख्सियात 17 जून तक हिफाजती जमानत पर हैं।
مشکل حالات میں بھی بہترین بجٹ پیش کیا. ہماری سیاست کا محور عام آدمی کی مشکلات میں کمی لانا ہے. بجٹ میں محروم معاشی طبقے کی فلاح پر فوکس کیا. وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز کی میڈیا ٹاک. مہنگے پیٹرول کا ذمہ دار عمران خان کو ٹھہرا دیا. پنجاب اسمبلی کا ایک اور غیر آئینی اجلاس. چودھری پرویز الہی نے صدارت کی. مہنگائی امن و امان کی صورتحال پر تحریک پیش. اجلاس پیر تک ملتوی کر دیا. اپوزیشن کا اجلاس کے بعد اسمبلی کی سیڑھیوں پر مہنگے پیٹرول کے خلاف احتجاج. حکومت کے خلاف نعرے بازی. شہر کے 4 حلقوں کا ضمنی الیکشن. پی ٹی آئی نے لاہور پر نظریں جما لیں. عمران خان سیاسی محاذ خود سنبھالیں گے. امیدواروں کے جلسے میں شرکت کا پلان. چیئرمین تحریک انصاف ہفتے کو ورکرز کنونشن سے بھی خطاب کریں گے. گورنر پنجاب بلیغ الرحمان سے صنعتکاروں کے وفد کی ملاقات. چیئرمین فرایہ تنویر احمد شیخ، عدنان بٹ، ارشد بیگ، اعجاز ذکی، شاہد بیگ شامل. لوڈ شیڈنگ سمیت دیگر درپیش مسائل پر تبادلہ خیال. گورنر سے چولستان یونیورسٹی کے وائس چانسلر بھی ملے. ڈاکٹر سجاد خان کی یونیورسٹی کے معاملات پر بریفنگ. ہاسٹل میں درپیش مشکلات. طلباء کے لیے بسوں کی کمی کا بتایا. مشیر وزیر اعلیٰ خواجہ احمد حسان سے ترک وفد کی ملاقات. صحت، تعلیم اور ٹرانسپورٹ کے شعبے میں سرمایہ کاری پر تبادلہ خیال. صوبائی وزیر خواجہ سلمان رفیع کی زیر صدارت اہم اجلاس. کرونا، پولیو، ڈینگی، منکی پاکس اور ہیٹ سٹروک کی صورتحال کا جائزہ. ڈی جی ہیلتھ سروسز ڈاکٹر ہارون جہانگیر سمیت دیگر افسران کے انتظامات پر بریفنگ. کمشنر لاہور محمد عثمان کی زیر صدارت اجلاس. عید الاضحیٰ پر صفائی ستھرائی کے انتظامات کا جائزہ. 15 لاکھ کے ویسٹ بیگ خریدنے کا فیصلہ. مانسون کے لیے کیے جانے والے ہنگامی اقدامات پر بریفنگ. آئی جی پنجاب کی زیر صدارت ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس. ٹریفک وارڈنز کی 295 خالی اسامیوں پر بھرتی کا فیصلہ. کریکٹر سرٹیفکیٹ سے متعلقہ ترامیم کے لیے کمیٹی قائم. 2 ہفتوں میں رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت. اجلاس میں ایڈیشنل آئی جی ایلیٹ، سی سی پی او لاہور، ڈی آئی جیز بھی شریک تھے. سنگین مقدمات میں ملزمان کی بریت. تفتیشی افسران کو تربیت دلانے کا فیصلہ. پروزیکیوٹر تفتیشی افسران کے معاون ہوں گے. پروزیکیوٹر جنرل رانا عارف کمال نون اور ڈی آئی جی انویسٹیگیشن کے درمیان ملاقات میں اتفاق. سعید احمد شیخ، سرفراز احمد کھٹانہ بھی موجود تھے. بھارت میں توہین رسالت کے خلاف ایپکا کا احتجاج. محکمہ ہاؤسنگ اور پبلک ہیلتھ انجینئرنگ نے ریلی نکالی. ہال روڈ کے تاجروں کا بھی احتجاج. حاجی نواز پپو اور بابر محمود کا بھارت سے تجارتی تعلقات ختم کرنے کا مطالبہ. سی سی پی او بلال صدیق کی زیر صدارت کینٹ ڈویژن کا اجلاس. جرائم کی روک تھام اور زیر تفتیش کیسز کا جائزہ. ایس ایچ اوز کی ناقص کارکردگی پر سرزنش. چالان کی کم شرح پر ایس ڈی پی اوز انچارج انویسٹیگیشن سے بھی پوچھ گچھ. ایس ایس پی ایڈمن عاطف نذیر کی شہید پولیس اہلکاروں کے ورثاء سے ملاقات. شہید کانسٹیبل سمر رضا، شفقت خان، تجمل حسین اور سعید علی کے اہل خانہ ملے. ایس پی آفس اقبال ٹاؤن میں تقریب. امارہ شرازی نے اہلکاروں کو تعریفی اسناد دیں. ہیڈ کانسٹیبل محمد امین، یاسر، وحید، اظہر احمد اور اعظم شامل. ایس پی ڈولفن نے رائے گڑھ میں زخمی ہونے والے اہلکار خلیل کی بھی عیادت کی. امدادی چیک دیا. امریکن اسکول آف انٹرنیشنل اکیڈمک کی گریجویشن تقریب. امریکن کونسل جنرل ولیم میکنال کی خصوصی شرکت. 17 طالب علموں کو تعلیم مکمل کرنے پر ڈپلوما دیا. ڈائریکٹر رحمان حامد اور مصطفیٰ یار ہرات سمیت عملے کے دیگر ارکان بھی موجود تھے. یونیورسٹی آف مینجمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی کی 32ویں سالگرہ. صدر یو ایم ٹی ابراہیم حسن مراد نے کیک کاٹا. ڈائریکٹر جنرل عابد شیروانی، ڈاکٹر آصف رضا، ڈاکٹر کامران مجاہد سمیت دیگر شخصیات کی شرکت. قذافی اسٹیڈیم ای لائبریری میں خواتین کا مشاعرہ. عالمی بزم ترویج اردو پاکستان نے اہتمام کیا. طاہرہ جبیں، صباحت سعد، نرگس نور، شازیہ عالم، سہرش سلیم کی شرکت. شعراء نے اپنا کلام پیش کر کے خوب داد سمیٹی. قومی ٹیم کو ایشین سائیکلنگ چیمپئن شپ کے لیے بھارتی ویزے جاری. 7 رکنی دستہ
کل باہگا کے راستے روانہ ہوگا. سائیکلنگ چیمپئن شپ 18 سے 22 جون تک نئی دہلی میں ہوگی. چودھری محمد حسین میموریل ون ڈے کرکٹ ٹورنامنٹ. لدھیانہ جم خانہ نے کرکٹ سینٹر کو 25 رن سے شکست دے دی. فائنل میں بھی جگہ پکی کر لی.